السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک کے ماہانہ نیوز بلیٹن میں استقبال ہے۔ ماہ میں 2025 کی تنظیمی تحریکی و دعوتی سرگرمیوں کی جھلکیوں کے ساتھ میں ہوں سلطان منیار۔ پہلے سرخیاں۔ شفیع باغ بنگلور میں عمرائے مقامی و حلقے کے ذمہ داروں کا 2 روزہ تنظیمی و تربیتی اجتماع، قیادت، نظم، اخوت اور بنیادی لازمی کام پر بھرپور توجہ۔ وقف ترمیم بل کے خلاف ریاست گیر احتجاجی جلسے، ملت کے اتحاد کا مظاہرہ، حلقے کے ذمہ داران کے تقاریر، رفقائے جماعت کی بھرپور شرکت۔ بنگلور دفتر حلقے میں جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی سالانہ شورا کا انعقاد۔ سندھنور اور چکجنگپور میں عوامی درس قرآن، بین المذاہب ہم آہنگی اور اخلاقی بیداری کی منفرد مثال۔ شیموگا کی مسجد حلیمہ میں مسجد درشن پروگرام، بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک خوبصورت جھلک۔ خبریں تفصیل سے۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک کے زیر اہتمام مسجد شفیع باغ بنگلور میں 2 روزہ تنظیمی و تربیتی اجتماع منعقد ہوا، جس میں ریاست بھر سے عمرائے مقامی، ضلع و علاقائی نظماء و سیکرٹریز شریک ہوئے۔ اجتماع کا آغاز مولانا عبداللہ عمری مدنی کے درس قرآن سے ہوا، جس کے بعد امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے بنیادی و لازمی کام کی اہمیت پر بصیرت افروز خطاب کیا۔ انہوں نے وابستگان پر زور دیا کہ تحریکی کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس کام کو شعوری طور پر اپنایا جائے۔ معاون قائم جماعت جناب محی الدین شاکر نے ملکی و ملی حالات کے تناظر میں تحریک اسلامی کی رہنمائی پر روشنی ڈالی۔ حلقے کے سیکرٹریز نے اپنے شعبہ جات کے منصوبے پیش کیے، جبکہ ہبلی، گلبرگہ، جے نگر اور ٹمکور کے عمرائے مقامی نے جماعت اسلامی کی خصوصیات، شرعیت، نظم و ضبط، اخوت، محبت اور احتساب کے موضوع پر ایک مذاکرے میں حصہ لیا۔ دوسرے دن نائب امیر جماعت مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی نے مثال قیادت اور فعال مقامی جماعت کے خد و خال پر خطاب کیا۔ اختتامی نشست میں مولانا عبداللہ عمری کا درس حدیث اور اوپن سیشنز کے بعد عمرائے حلقہ نے 2 دن کے اجتماع کا لب لباب پیش کیا۔ مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی کے پراثر خطاب کے ساتھ اجتماع اختتام پذیر ہوا۔ وقف ترمیم بل کے خلاف ریاست گیر احتجاجی جلسے، اتحاد ملت کا پرجوش مظاہرہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر کرناٹک کے مختلف شہروں میں وقف ترمیم بل 2025 کے خلاف ملت اسلامیہ کی جانب سے پرامن اور مؤثر احتجاجی جلسوں کا انعقاد عمل میں آیا، جن میں جماعت اسلامی کے ذمہ داران و وابستگان نے بھرپور شرکت کی۔ میسور میں منعقدہ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری حلقہ جناب اکبر علی اڈپی نے کہا، وقف ایک دینی، قانونی اور اجتماعی امانت ہے۔ اس میں حکومتی مداخلت نہ صرف ناقابل قبول ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے۔ بیجاپور میں جناب محمد یوسف کنی نے واضح کیا، وقف جائیدادوں پر قبضہ دراصل ملت کے تشخص، خود مختاری اور دینی شناخت پر براہ راست حملہ ہے۔ شیموگا میں مولانا عبدالغفار حامد عمری نے کہا، یہ تحریک محض جائیداد کے تحفظ کی نہیں بلکہ ملت کے وقار اور ادارہ جاتی خود مختاری کی ایک منظم جدوجہد ہے۔ خواتین کے محاذ پر بھی بھرپور سرگرمی دیکھنے کو ملی۔ سیکرٹری حلقہ محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے بنگلور بفٹ آڈیٹوریم، داونگیرہ، شیموگا، ٹمکور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت خواتین کی جانب سے منعقدہ احتجاجی پروگراموں سے خطاب کیا۔ ان تمام اجلاسوں میں مقامی خواتین کی کثیر تعداد شریک رہی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان قاسم الیاس رسول صاحب اور جنوبی ہند کے مسلم پرسنل لا بورڈ سے وابستہ خواتین رہنماؤں نے بھی مدلل خطابات کیے۔ جماعت سے وابستہ خواتین نے ان تمام پروگراموں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ریاست گیرین احتجاجی جلسوں میں جہاں عوام کی بھرپور شرکت رہی، وہیں جماعت کے ذمہ داروں اور کارکنان بھی بھرپور قوت سے شریک رہے۔ امیر حلقہ کا دورہ گلبرگہ، میٹرو طرز پر کام کی توسیع پر زور۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے گلبرگہ شہر کا تنظیمی دورہ کیا۔ دورے کا آغاز ارکان جماعت سے اجتماعی ملاقات سے ہوا، جس میں ناظم شہر ذاکر حسین بھی شریک رہے۔ امیر حلقہ نے گلبرگہ کی تنظیمی نو کے بعد دونوں مقامی امراء سے نشست کی اور میٹرو طرز پر دعوتی، تنظیمی و سماجی کاموں کو منظم انداز میں آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ شمالی کرناٹک کے اسمیکات میں نئے بنے ارکان کا 1 روزہ تربیتی اجتماع امیر حلقہ کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ وابستگان کے اجتماع میں امیر حلقہ نے مؤثر خطاب کرتے ہوئے کہا، دعوت، تربیت اور خدمت خلق جماعت کا بنیادی کام ہے، جسے منظم انداز میں انجام دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی دن امیر حلقہ نے گلبرگہ میں وقف ترمیم بل کے خلاف احتجاجی جلسے سے بھی خطاب کیا اور ملت کو بیدار، منظم اور ثابت قدم رہنے کی دعوت دی۔ اسی طرح امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے میسور میں اسلامک سینٹر کی نئی عمارت کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت کی۔ خواتین کے تربیتی اجلاس کے اختتامی خطاب میں وقف قانون، سیرت ابراہیم علیہ السلام پر روشنی ڈالی۔ واپسی پر منڈیا میں جماعت کے رفقا سے ملاقات کی اور ایک نشست میں جماعت سے وابستگی، وقف ایکٹ اور احتجاجات کی ضرورت پر اٹھائے گئے سوالات کی مدلل جوابات دیے۔ شانتی سدن بنگلور میں جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک کی سالانہ شورا کا 3 روزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاست بھر سے ارکان شورا نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران جماعت کے تمام شعبہ جات اور ذیلی اداروں کی کارکردگی کی تفصیلی جائزہ لیا گیا، نیز آئندہ سال کے منصوبہ جات پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں موجودہ ملی، ملکی اور عالمی حالات پر گفتگو ہوئی اور ان سے متعلق متعدد قراردادیں منظور کی گئیں۔ بنگلور میں سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کے ریاستی دفتر کا افتتاح۔ سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کے پہلے ریاستی دفتر کا افتتاح امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر سابق عمرائے حلقہ محمد اقبال ملا، محمد اطہر اللہ شریف اور ارکان شورا بھی موجود تھے۔
ریاستی صدر ڈاکٹر نسیم نے افتتاحی خطاب میں کہا کہ سولیڈارٹی ایک فکری اور عملی تحریک ہے جو نوجوانوں میں قیادت، سماجی شعور اور اخلاقی تربیت پر کام کر رہی ہے۔ امیر حلقہ نے سولیڈارٹی کو تحریک اسلامی کے نوجوانوں پر اعتماد کا عملی اظہار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ نیا دفتر نظریاتی رہنمائی اور تربیت کا مرکز ثابت ہوگا۔ سندھ نور میں عوامی درس قرآن، بین المذاہب ہم آہنگی اور اخلاقی بیداری کی منفرد مثال۔ جماعت اسلامی ہند سندھ نور کی جانب سے 3 روزہ عوامی قرآن پروچن کا کامیاب انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے مختلف طبقات بشمول برادران وطن نے بھرپور شرکت کی۔ جماعت کے ریاستی سیکریٹری محمد کنی نے کنڑا زبان میں روزانہ خطاب کرتے ہوئے قرآن کے پیغام کو عصری مسائل سے جوڑ کر پیش کیا۔ پروگرام میں اخلاقی اقدار، دین اور انسانی تعلقات اور زندگی کا مقصد جیسے موضوعات پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک رہے۔ آخری دن شرکا کی تعداد 12,000 سے تجاوز رہی اور ایک میلے کا سما بن گیا۔ آخری دن سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے بھی خطاب کیا۔ ہر روز اختتامی خطاب مقامی غیر مسلم معززین کی جانب سے ہوا، جبکہ استقبالیہ کمیٹی کی قیادت بھی ایک غیر مسلم سماجی رہنما نے کی، جس سے بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک روشن مثال قائم ہوئی۔ پروگرام کے ساتھ ساتھ قرآن ایکسپو کا بھی انعقاد ہوا، جس میں مقامی اسکولوں کے طلباء نے قرآن کی اخلاقی تعلیمات کو ماڈلز اور پوسٹرز کی شکل میں پیش کیا۔ اس پوری کاوش نے سندھ نور کو دعوت قرآن کے ایک زندہ ماڈل میں تبدیل کر دیا۔ جماعت اسلامی چک جنگبور کے زیر اہتمام منعقدہ قرآن پروچن پروگرام نے دیہی سماج میں بین المذاہبی ہم آہنگی، اخلاقی بیداری اور روحانی فکر کا نیا دروا کیا۔ پروگرام سے قبل عصر کے وقت موسلا دھار بارش نے فضا کو گھیر لیا تھا، مگر یہ رکاوٹ بھی اہل بستی کے جذبے کو کمزور نہ کر سکی۔ موسم کے سختی کے باوجود اس چھوٹے سے دیہات میں 600 سے زیادہ افراد پروگرام میں شریک ہوئے، جن میں 40% سے زیادہ برادران وطن شامل تھے۔ پروگرام کا موضوع قرآن کی روشنی میں کامیاب زندگی۔ ریاست سیکریٹری محمد کنی نے سورہ ملک کی ابتدائی آیات کی روشنی میں خطاب کیا، جبکہ شری لنگ شیوا آچاریہ سوامی کبینی کانتی مٹھ رتے ہلّی نے خصوصی شرکت فرمائی اور اپنے گفتگو میں ہمدردی، ہم آہنگی اور دھرم کے مشترک اصولوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا، ایسے وقت میں جب نفرت کی آوازیں عام ہو گئی ہیں، یہ پروگرام اندھیروں میں چراغ جلانے کے مترادف ہیں۔ میری دعا ہے کہ ایسے چراغ ہر بستی میں جلیں۔ یہ قرآن پروچن صرف مذہبی خطاب نہیں، بلکہ دلوں کو جوڑنے، فاصلے مٹھانے اور مشترک انسانی اقدار کو فروغ دینے کی ایک خاموش مگر مؤثر کوشش ثابت ہوئی۔ جماعت اسلامی بنگلور میٹرو کے ارکان کا تربیتی پروگرام امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی کی قیادت میں منعقد ہوا۔ پروگرام میں تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کے بعد امیر حلقہ نے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے ذاتی تربیت، دعوتی سرگرمیوں اور خدمت کی خلق کو جاری میقات کی بنیاد اور لازمی کام قرار دیتے ہوئے انہیں اپنی جد و جہد کا مرکز بنانے کی ترغیب دی۔ امیر حلقہ نے کہا کہ تحریک کی قوت رفقا کی فکری پختگی، اخلاقی پاکیزگی اور سماجی خدمت سے ہی مضبوط بنیاد حاصل کرتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو کی جانب سے وابستگان جماعت کے لیے خصوصی پروگرام گفٹ ہال میں منعقد کیا گیا، جس کا مقصد وقف ترمیم ایکٹ 2025 کی قانونی، آئینی اور ملی پہلوؤں پر گہری بصیرت فراہم کرنا تھا۔ اس سیشن کے لیے معروف قانون دان ڈاکٹر نظام الدین احمد صدیقی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جندال یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر کو ریسورس پرسن کے طور پر مدعو کیا گیا، جنہوں نے وقف کی شرعی و آئینی حیثیت اور وقف قانون کی تاریخ اور اس جدید منظور کیے گئے قانون میں کی گئی ترمیمات کے ممکنہ اثرات پر مدلل گفتگو کی۔ اختتام پر امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، وقف مسلمانوں کی ایک مقدس امانت ہے، جس کے تحفظ کے لیے حکمت، دانشمندی اور قانونی فہم کے ساتھ متحدہ جدوجہد وقت کا تقاضا ہے۔ جماعت اسلامی نے حلقہ کرناٹک کے تحت چلنے والے اسکولوں کے اساتذہ کے لیے شعبہ تعلیم اور شعبہ HRD انسانی وسائل زینت اکیڈمی شفیع باغ میں ایک منظم تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد تعلیمی معیار میں بہتری، تدریسی مہارتوں میں اضافہ اور تعلیمی عمل کو زیادہ مؤثر بنانا ہے۔ ان تربیتی سیشنز میں تجربہ کار ماہرین تعلیم کی رہنمائی میں اساتذہ کو جدید تدریسی طریقوں، طلباء کی نفسیات، اخلاقی تعلیم اور کردار سازی جیسے اہم موضوعات پر رہنمائی فراہم کی گئی۔ یہ اقدام جماعت اسلامی ہند کی تعلیمی پالیسی کا حصہ ہے، جس کے تحت نہ صرف تعلیم کو معیاری بنایا جا رہا ہے، بلکہ اسکولوں کو ایک ایسا تعلیمی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو علم، تربیت اور اخلاقیات کا حسین امتزاج ہو۔ جماعت اسلامی ہند شیموگا کی جانب سے مسجد حلیمہ وادی ہدا میں مسجد درشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد برادران وطن سے روابط کو مضبوط کرنا اور مختلف مذاہب کے افراد کے درمیان باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ پروگرام میں شہر کے سرکردہ غیر مسلم شخصیات، خواتین، بچے اور نوجوان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شرکا نے مسجد کے روح پرور ماحول، عبادت کے طریقہ کار اور اسلام کے اخلاقی و روحانی پیغام سے گہرا تاثر لیا اور اس اقدام کو سراہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ سیکریٹری حلقہ اکبر علی اڈوپی نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ مسجد میں صرف ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی اس کاوش کو مقامی سماجی حلقوں نے رواداری اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ کو ایک اہم کوشش قرار دیا۔ ذوالحجہ کے مقدس مہینے کے موقع پر جماعت اسلامی ہند اڈوپی کی جانب سے ہوڈے کے صالحات ہال میں ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد کارکنان میں قربانی اور ایثار کے جذبے کو اجاگر کرنا تھا۔ اس پروگرام میں جماعت اسلامی ہند کے مرکزی سیکریٹری عتیق الرحمان نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ضلعی ناظم عبدالعزیز نے قربانی کے فلسفے اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ذوالحجہ میں ہمیں خود سپردگی، ایثار اور جدوجہد کا پیغام دینا ہے۔ نہال کڈیو نے اڈوپی میں مزوجہ اسلامک سینٹر اور اسٹوڈنٹ سینٹر کی تعمیر سے متعلق تفصیلات اور متوقع اخراجات کا تخمینہ حاضرین کے سامنے پیش کیا۔ ان کے اس پراثر پیشکش کے بعد کارکنان نے جذبہ ایثار کے ساتھ مالی تعاون کا یقین دلایا۔ قابل ذکر بات یہ رہی کہ موقع پر موجودہ خواتین نے اپنے زیورات پیش کر کے بھرپور مالی معاونت کا عملی مظاہرہ کیا۔
پروگرام کا آغاز امیر مقامی نثار اوپن کوٹے اور ضلعی ناظمہ کلثوم ابوبکر کے تمہیدی کلمات سے ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے نیوز بلیٹن میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔